ہمارا سارا اچھا سلوک غیروں کے ساتھ. اس ایک ہفتے کی بات کر رہا ہوں. 3 لڑکیوں نے فون کیا. ایک لڑکی نے فون کیا کہ میری شادی ہو کر 8 مہینے ہوئے, مجھے طلاق لینا ہے, کیا کروں؟ ایک لڑکی فون کر کے کہتی ہے میرا نکاح ہو کر 2 مہینے ہوا, مجھے خلا چاہیے, مجھے بتائیے کہ میں خلا کیسے لوں. کل رات ایک لڑکی نے فون کیا کہ میرا نکاح ہو کر 18 دن ہوا ہے اور میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. 8 مہینے کی دلہن, 2 مہینے کی دلہن, 18 دن کی دلہن, وہ یا تو طلاق کی طلبگار ہے یا وہ خلا کی طلبگار ہے. پہلے تو یہ سمجھا, یہ کہا جاتا تھا ڈولی اٹھی ہے ڈولا اٹھنا ہوگا. اب حال یہ ہے کہ ہاتھوں کی مہندی کا رنگ بھی نہیں گیا, نفرتیں جنم لینا شروع ہو گئی. ہاتھوں کی مہندی کا رنگ پھیکا نہیں پڑا, دونوں میں سے کوئی ایک فیصلہ کر رہا ہے کہ غلط پارٹنر مجھے مل گیا. کیا وجہ ہے؟ اخلاقی اعتبار سے ہم کیا اتنی نیچی سطح پر اتر گئے ہیں؟ کیا ہم اتنی نچلی کھائی میں جا کر گر گئے ہیں؟ میرے عزیز بھائیوں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس بات کی نصیحت کی ہے اور یہ فرمایا ہے اے لوگوں, تم میں بہترین آدمی وہ نہیں ہے جو بہترین کپڑے پہنتا ہو, بہترین گاڑی میں گھومتا ہو, بہترین مکان میں رہتا ہو, بہترین فرنیچر اس کے گھر میں ہو, بہترین چیزیں استعمال کرتا ہو. وہ بہترین نہیں ہے. بہترین کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو. ہمارا سب سے اچھا برتاؤ, ہمارا سب سے اچھا سلوک ہمارے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہونا چاہیے. شیخ کبیر احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگوں, اگرچہ کہ یہ بات کسی اور لوگوں کو انہوں نے کہی, لیکن جن کو کہی وہ تو کہی, لیکن اس کا مفہوم اور مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایسے نہ بنو جیسے چھنی ہوتی ہے کہ چھنی میں جب آٹا ڈال دیا جاتا ہے اور اسے چھانا جاتا ہے تو اچھی چیز تو نیچے گر جاتی ہے. چھنی کے حصے میں کیا آتی ہے؟ چھنی میں جو بچ جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں رہنے والے کیڑے, اس میں رہنے والا بھوسا, جو اس میں سے چھن کے نہیں نکل سکتا وہ چھنی میں رہ جاتا ہے. کہا کہ چھنی کے حصے میں تو یا تو بھوسا آیا یا اس میں جو بیکار کیڑے وغیرہ تھے وہ چھنی میں رہ گئے. چھن کے جو چیز باہر نکل گئی اس سے بسکٹ بن گیا, اس سے کیک بن گیا, اس سے کئی قسم کے چیز بن گئی. اس کو تو دوسروں نے استعمال کر لیا, لیکن چھنی کے حصے میں تو بھوسا اور کیڑے آئے. یہی ایسی ہی کچھ صورتحال ہم لوگوں کی ہے. ہمارے گھر والوں کے حصے میں کیا ہے؟ ہمارے گھر والوں کے حصے میں ہمارا غصہ, ہماری جھڑکیاں, ہماری بے ادبیاں, ہماری بدتمیزیاں, ہماری بد اخلاقیاں, ہماری بد کلامیاں, یہ ہمارے گھر والوں کے حصے میں. اور بہترین گفتگو, اچھا برتاؤ, اچھا سلوک وہ ہمارا سارا غیروں. میرے عزیز بھائیوں, یاد رکھو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں بہترین آدمی وہ ہے
جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو۔ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ اکثر نکاح کے موقع پر میں کہا کرتا ہوں کہ اے لوگوں، جتنی عزت سے دوست کی بیوی سے بات کرتے ہو بس اتنی عزت اپنی بیوی کو دے دو، اور جتنی عزت دوست کی بیوی کو دیتے ہو کم سے کم اتنی عزت اپنی بیوی کو دے دو۔ جتنی عزت سے گفتگو دوست کی بیوی سے کرتے ہو کم سے کم اتنی عزت سے اپنی بیوی سے بات کرو۔ دیکھو پھر گھر میں ہنگامہ ہوتا ہے یا نہیں، جھگڑے ختم ہو جائیں گے، انتشار ختم ہو جائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگوں، تم